میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اسلامی زندگی، اور آج ہم اس پروگرام میں جنت کی سب سے بڑی نعمت کے بارے میں سنیں گے۔ آخر تک اس پروگرام میں شریک رہیے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جو ایک دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کم درجے والا جنتی۔ جس جنتی کا سب سے کم درجہ ہوگا وہ شخص جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد آئے گا۔ اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ وہ عرض کرے گا، یا رب کیسے داخل ہو جاؤں؟ حالانکہ لوگ اپنے اپنے محلات میں چلے گئے ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تمہیں جنت میں دنیا کے کسی بادشاہ جتنی نعمتیں دے دی جائیں؟ وہ عرض کرے گا، یا رب میں راضی ہوں۔ اللہ پاک اس سے فرمائے گا، تیرے لیے وہی ہے اور اس کے برابر مزید، اور اس کے برابر مزید، اور اس کے برابر مزید۔ رب رحیم کا کلام جاری ہوگا کہ وہ 5ویں بار میں بول اٹھے گا کہ اے میرے رب میں راضی ہوں۔ رب کریم فرمائے گا، یہ بھی تیرے لیے اور اس جیسا 10 گنا مزید بھی لے لو، اور اس کے علاوہ ہر وہ چیز جو تیرے دل کو اچھی لگے اور تیری آنکھوں کو پسند ہو۔ اب وہ شخص عرض کرے گا، اے میرے رب میں راضی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت کے درجے۔ جنت میں 100 درجے ہیں۔ ہر 2 درجوں میں آسمان و زمین جتنا فاصلہ ہے، اور فردوس سب سے بلند درجہ ہے۔ اسی سے جنت کے 4 دریا بہہ رہے ہیں، اور اس کے اوپر عرش ہے۔ لہذا جب تم اللہ پاک سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو۔ جنت الفردوس کس کے لیے ہے؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، دنیا میں اللہ پاک پر ایمان لانے والوں اور اس کی رضا کی خاطر اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے مہمانی کا انتظام جنت الفردوس میں فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، جنت الفردوس خاص اس شخص کے لیے ہے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ جو جنت الفردوس سب سے اعلیٰ ہے وہ نیک اعمال کے بدلے میں ملے گی، نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے میں ملے گی۔ قربان جائیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ذات پر، جنہوں نے دعوت اسلامی کو مقصد ہی یہ دیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل، یعنی خود بھی نیکی کرنی ہے اور دوسروں کو بھی نیک بنانا اور گناہوں سے بچا کر اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف لے جانا ہے۔ تو آئیے دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائیے، یا آپ کو دنیا میں نیکی کے کاموں میں لگا کر آخرت میں جنت الفردوس کا مہمان بنا دے گی۔ آئیے جانتے ہیں کہ جنت کی دعا مانگنے والے کے لیے خود جنت کیا دعا مانگتی ہے۔ جنت کی دعا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبیوں کے سلطان سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 3 مرتبہ اللہ پاک سے جنت کا سوال کیا تو جنت دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، اور جس شخص نے 3 مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگی تو دوزخ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اسے آگ سے پناہ میں رکھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک میں بھی جنت کی نعمتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، جنتیوں کے محلات میں جنتی مردوں کے لیے ایسی پاک باز بیویاں ہوں گی جو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں گی۔ ان میں سے ہر ایک اپنے شوہر سے کہے گی، مجھے اپنے رب کریم کی عزت و جلال کی قسم، جنت میں مجھے کوئی چیز تجھ سے زیادہ اچھی معلوم نہیں ہوتی۔ وہ بیویاں
حور عین کہ جنہیں جنت میں پیدا کیا گیا ہے، اسی وجہ سے انہیں ان کے جنتی شوہروں کے علاوہ کسی آدمی اور جن نے نہ چھوا ہوگا۔ جنتی عورتوں کی پنڈلیوں کی سفیدی 70 جوڑوں یعنی کپڑوں کے نیچے سے نظر آئے گی، یہاں تک کہ پنڈلیوں کا گودا بھی نظر آئے گا۔ جنت کی حوریں کیسی ہوں گی؟ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے مخلوق آزمائش میں پڑ جائے، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے سورج ایسا ہو جائے جیسے سورج کے سامنے چراغ۔ جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف و بغض نہ ہوگا۔ ان میں ہر ایک کو حور عین میں کم سے کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گی۔ پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا، جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے۔ آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار یعنی گال میں آئینے سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا۔ جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائیں۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پاؤں کی طرف میں 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا شیطانی آلات موسیقی نہیں بلکہ اللہ پاک کی حمد و پاکی ہوگا۔ وہ ایسی خوش آواز ہوں گی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی۔ ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72,000 بیویاں ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت کی نہریں۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جا رہی ہیں۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بلکہ زمین کے اوپر چل رہی ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا ہے، اور ان نہروں کی زمین خالص مشک کی ہے۔ جنتیوں کے لباس نہ پرانے ہوں گے اور نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ جنت میں نیند نہیں کہ نیند ایک قسم کی موت ہے، اور جنت میں موت نہیں۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا۔ پھر انہیں دنیا کے 1 ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار جل جلالہ کی زیارت کریں۔ عرش الہی ظاہر ہوگا اور اللہ پاک جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے۔ اللہ پاک کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے سورج اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے رکاوٹ نہیں۔ اللہ پاک کے دیدار کے بعد بادل چھائے گا اور ان پر ایسی خوشبو برسائے گا کہ اس جیسی خوشبو لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے، جو چاہو لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں، اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، اور نہ ہی دلوں پر ان کا خیال گزرا۔ اس میں سے جو چیز چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی، اور خرید و فروخت نہ ہوگی، یعنی فری میں مل جائیں گی۔ جنتی اس بازار میں ایک دوسرے سے ملیں گے، پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے۔ ان کی بیویاں استقبال کریں گی، مبارکباد دے کر کہیں گی کہ آپ واپسی پر اس قدر حسین ہو کر پلٹے ہیں کہ جب ہمارے پاس سے گئے تھے تب ایسے حسین نہ تھے۔ جواب دیں گے کہ پروردگار کے حضور ہمیں بیٹھنا نصیب ہوا تو ہماری خوبصورتی کا بڑھ جانا ہی ہمارے لائق تھا۔ جنتی ایک دوسرے سے ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے، اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کے باغات، بیبیاں، نعمتیں، خادمین اور تخت 1000 سال کی مسافت تک ہوں گے۔ کچھ جنتی اللہ پاک کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوں گے۔ جنتیوں کو جنت میں سب سے بڑی نعمت جو ملے گی وہ اللہ پاک کا دیدار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ سنا کہ ہمارے رب کریم نے اپنے بندوں کے لیے کس قدر عظیم الشان نعمتوں کا انتظام فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں ان نعمتوں سے حصہ عطا فرمائے۔ آئیے جس جنت میں یہ نعمتیں ہیں اس کی قسمیں سنتے ہیں کہ جنتیں کتنی ہیں۔ 8 جنتوں کے نام۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت یہ ہے کہ جنتیں 8 ہیں اور ان کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 دار الجلال، نمبر 2 دار القرار، نمبر 3 دار السلام، نمبر 4 جنت عدن، نمبر 5 جنت مأوا، نمبر 6 جنت خلد، نمبر 7 جنت فردوس، نمبر 8 جنت نعیم۔
جنت عدن اور اس کی نعمتیں۔ اللہ پاک نے جنت عدن کو پیدا فرمایا تو اس میں وہ چیزیں پیدا فرمائیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا۔ پھر اللہ پاک نے جنت عدن سے فرمایا مجھ سے کلام کر۔ اس نے کہا بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ جنت کی بہت بڑی نعمت۔ جنت کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ پاک جنتیوں سے راضی ہوگا، کبھی ناراض نہ ہوگا، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت تمام نعمتوں سے اعلیٰ اور عاشقان الہی کی سب سے بڑی تمنا ہے۔ اللہ پاک کی رضا اور رب کریم کا دیدار کسی عمل کا بدلہ نہ ہوگا، بلکہ یہ خاص رب رحیم کا عطیہ ہوگا۔ اے جنت کے طلبگار عاشقان رسول، ہم نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ سنا، 8 جنتوں کے نام سنے اور جنت کی سب سے بڑی نعمت کے بارے میں سنا۔ ایسی نعمتوں کو سن کر انسان کا دل اسے پانے اور اس کی طرف جلدی جانے کی خواہش کرتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ گناہوں سے توبہ کر کے، اللہ پاک کے فرائض کو ادا کر کے، نیکیوں پر عمل پیرا ہو کر اور تمام اعمال میں اخلاص پیدا کر کے اپنے رب کریم کی بخشش اور جنت کی طرف جلدی کرو۔ جنت میں جانا ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی، اللہ پاک کے فرائض کو ادا کرنا ہوگا، نیکیوں پر عمل کرنا ہوگا اور اپنی نیکیوں کو خالص اللہ پاک کے لیے کرنا ہوگا، کیونکہ جنت کو حاصل کرنا آسان نہیں بلکہ ایک مشکل معاملہ ہے۔ جہنم کو خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا اور جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا، یعنی جنت کو حاصل کرنے کے لیے نفس کو راحت دلانے والی چیزوں سے بچنا ہوگا، جیسے گھر میں بیٹھنا آسان اور راہ خدا میں نکلنا مشکل کام ہے، فجر کے وقت سونا آسان اور اٹھ کر مسجد میں با جماعت نماز ادا کرنا مشکل کام ہے، گناہ کے کام کرنا آسان اور گناہوں سے خود کو بچانا مشکل کام ہے۔ جنت پانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اللہ پاک کی رضا کے کاموں میں لگانا ہوگا، تبھی انشاءاللہ جنت ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنتیوں کا کھانا پینا۔ جنتیوں کو شراب پلائی جائے گی، مگر وہاں کی شراب دنیا کی شراب کی طرح بدبودار، کڑوی، بے عقل کرنے والی اور آپے سے باہر کرنے والی اور نشہ آور نہ ہوگی۔ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک ہوگی۔ جنتیوں کو جنت میں ایک سے ایک لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے وہ کھانا فوراً حاضر ہو جائے گا۔ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کا گوشت کھانے کو جی چاہے گا تو وہ اسی وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ کم سے کم ہر ایک شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی اور دوسرے ہاتھ میں سونے کے پیالے ہوں گے۔ ہر پیالے میں الگ الگ طرح کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھانا کھاتے جائیں گے لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوتی جائے گی۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہوگی تو پانی کے برتن خود ہاتھ میں آ جائیں گے۔ ان میں پانی، دودھ، شراب اور شہد ہوگا، جو بالکل اتنا ہی ہوگا جتنی خواہش ہوگی۔ پینے کے بعد برتن جہاں سے آئے تھے خود بخود وہاں چلے جائیں گے۔ جنت میں نجاست، گندگی، پیشاب، تھوک، رینٹ، کان کا میل، بدن کا میل بالکل نہ ہوں گے۔ ڈکاروں پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ جنت میں لے جانے والے اعمال۔ آئیے اب ہم ان اعمال کے بارے میں چند واقعات سنتے ہیں جو بزرگان دین کے جنت میں داخلے کا سبب بنے۔ نمبر 1، اسلام کے پہلے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھ کر عرض کی گئی کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ ارشاد فرمایا، میں نے اس زبان کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا، بس اللہ پاک نے مجھے جنت میں داخل فرما دیا۔ نمبر 2، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ملے اور فرمایا، اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کر جاؤ تو پیش آنے والے حالات مجھے بتانا، اور اگر میں پہلے فوت ہو گیا تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا انتقال پہلے ہو گیا تو حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے انہیں خواب میں دیکھ کر پوچھا، اے ابو عبداللہ کیسے ہیں؟ جواب دیا، خیریت سے ہوں۔ پھر پوچھا، آپ نے کون سا عمل افضل پایا؟ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے توکل کو بہت عمدہ پایا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سلمان فارسی کا خواب ہمیں اپنے رب سے توکل کا درس دیتا ہے کہ ہم اپنے تمام معاملات اللہ پاک کے سپرد کر دیں، اس کی رضا پر راضی رہیں۔ توکل کا مطلب ہے صرف اللہ پاک کی عنایت پر بھروسہ کریں اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جائیں۔ حضرت سیدنا سہل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، توکل کرنے والے کی 3 علامات ہیں۔
سوال نہیں کرتا، کسی چیز کو رد بھی نہیں کرتا اور اپنے پاس روکتا بھی نہیں۔ اس کو آسان لفظوں میں حضرت قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے تھے: طمع نہیں، منع نہیں اور جمع نہیں۔ نمبر 3، حضرت نصر بن علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت سیدنا یزید بن زریع رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا: ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا: مجھے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ میں نے عرض کی: کس سبب سے؟ فرمایا: کثرت سے نوافل ادا کرنے کی وجہ سے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، فارغ وقت یوں ہی پڑے پڑے گزارنے کے بجائے ذکر و درود اور نوافل وغیرہ میں گزارنا چاہیے کہ پھر مرنے کے بعد موقع نہیں مل سکے گا۔ زندگی میں کافی وقت فارغ مل سکتا ہے، لہذا فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانوں کے تحت ہو سکے تو نوافل کی کثرت کیجیے، کوشش کیجیے اور اپنے صبح سے لے کر رات سونے تک کے تمام کاموں کے اوقات میں نماز تہجد، اشراق، چاشت اور اوابین کے نوافل کو بھی شامل کر لیجیے۔ الحمدللہ ان نوافل کی ادائیگی سے آخرت میں ملنے والے اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ ذہنی و قلبی سکون بھی میسر آتا ہے۔ جو چاشت کی 2 رکعتیں پابندی سے ادا کرتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ ہمت کیجیے اور ابھی سے نیت کیجیے کہ میں انشاءاللہ آئندہ سے تہجد، اشراق، چاشت اور اوابین کے نوافل بھی ادا کیا کروں گا۔ کاش فکر آخرت اور خوف خدا نصیب ہو جائے۔ حضرت یحییٰ بن ایوب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ 2 آدمیوں کا آپس میں بھائی چارہ تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے عہد کیا کہ ان میں سے جو پہلے فوت ہوگا وہ مرنے کے بعد دوسرے کو وہاں کے احوال بتائے گا۔ پھر جب ان میں سے ایک فوت ہو گیا تو دوسرے نے اسے خواب میں دیکھ کر حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پوچھا۔ اس نے کہا: وہ جنت میں بادشاہوں کی طرح ہیں، ان کے خدام ان کی نافرمانی نہیں کرتے۔ پھر حضرت سیدنا امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ جنت میں جہاں چاہے رہتے ہیں اور اس کی نعمتوں سے جو چاہے کھاتے ہیں، لیکن دونوں کے مراتب یعنی درجات میں بڑا فرق ہے۔ اس کے بعد خواب دیکھنے والے نے پھر پوچھا کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ جواب دیا: فکر آخرت میں شدید خوف زدہ اور غمگین رہنے کی وجہ سے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے فکر آخرت میں خوف زدہ اور غمگین رہنے کی وجہ سے حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو جنت میں کیسا عظیم مقام حاصل ہوا۔ یقیناً خوف خدا بہت بڑی نعمت ہے۔ جب تک یہ عظیم دولت حاصل نہ ہو، گناہوں سے بچنا اور نیکیوں سے پیار تقریباً ناممکن اور امپاسبل ہے۔ جب یہ عظیم دولت نصیب ہو جائے تو نیکیاں کرنا اور گناہوں سے بچنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ بندہ مومن کے دل میں پیدا ہونے والا خوف خدا اسے گناہوں کی اندھیری راہ سے بچا کر نیک اعمال کے سیدھے راستے پر گامزن رکھتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مؤمنین کو کئی مقامات پر اس پاکیزہ صفت کو اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ایک کاش غفلت کا پردہ چاک ہو جائے اور رحمت کی امید کے ساتھ ساتھ ہمیں صحیح معنوں میں خوف خدا بھی میسر آ جائے۔ دنیا کی بے ثباتی یعنی ختم ہو جانے والی کا حقیقی معنوں میں احساس ہو جائے۔ کاش 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 برے خاتمے کا ڈر دل میں گھر کر جائے، اپنے پروردگار کی ناراضگیوں کا ہر دم خوف رہے، نزا کی سختیوں، موت کی تلخیوں، اپنے غسل میت و تکفین و تدفین کی کیفیتوں، قبر کی اندھیریوں اور وحشتوں، منکر نکیر کے سوالوں، قبر کے عذابوں، محشر کی گرمیوں اور گھبراہٹوں، پل صراط کی دہشتوں، بارگاہ الہی کی حاضری، میدان قیامت میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی پوچھ گچھ اور سب کے سامنے عیب کھلنے کی رسوائیوں، جہنم کی خوفناک چنگھاڑوں، دوزخ کی ہولناک سزاؤں اور اپنے نازوں کے پلے بدن کی نزاکتوں، جنت کی عظیم نعمتوں سے محرومیوں وغیرہ وغیرہ کا خوف ہمیں بے چین کرتا رہے۔ اے کاش یہ خوف ہمارے لیے ہدایت و رحمت کا ذریعہ بن جائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ پاک آج کے پروگرام سے حاصل ہونے والے نصیحت بھرے مدنی پھولوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ الکریم کسی اور موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔